الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کا عمل قابل رشک ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن دے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا رہے. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں یا دو آدمیوں کا عمل ایسا ہے جو کہ قابل رشک ہے، جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، جن پر رشک کرنا جائز ہے. ایک آدمی وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ قرآن کو دن اور رات پڑھتا ہو. قرآن عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ قرآن کو دن اور رات پڑھتا ہے، راتوں میں اٹھ کر راتوں کی نمازوں میں قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے، یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ جس پر رشک کیا جا سکتا ہے. تم بھی اس پر رشک کرو، اللہ سے درخواست کرو، اللہ سے دعا کرو اور یہ تمنا کرو کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں، اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. پہلا شخص یہ ہے جس پر رشک کرنا جائز ہے، جو کہ قابل رشک ہے. دوسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، وہ مالدار ہے، غنی ہے، اور وہ اپنے مال کو دن اور رات اللہ کی راہ میں لٹاتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان بھی اتنا عظیم ہے، اتنا زبردست ہے کہ اس پر رشک کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو، اللہ کے سامنے تمنا کرو کہ اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا لے. اس حدیث میں حسد کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر حسد سے مراد رشک ہے کہ جس میں سامنے والے کی نعمتوں کے چھننے کی خواہش نہیں رہتی، جبکہ حسد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں سامنے والے کی نعمتوں کے چھن جانے یا اس کے زوال کی خواہش ہوتی ہے کہ اے اللہ اس کی نعمت ہلاک و برباد ہو جائے، اس کے پاس جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. یہ حسد ہے جو کہ قابل مذمت ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے نہ جلو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو، بلکہ تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. تو یہ حسد ہے کہ جس میں انسان سامنے والے کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، سامنے والے کے مال کو دیکھتا ہے، گاڑی کو دیکھتا ہے، بنگلے کو دیکھتا ہے، آل اولاد کو دیکھتا ہے، جانوروں کو دیکھتا ہے، تو حسد کرتا ہے، جلتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اس کی نعمتیں ختم ہو جائے، چھن جائے اور زوال پذیر وہ ہو جائے، یا اس کی نعمتیں مجھے مل جائیں اور اس کے پاس سے ختم ہو جائے. یہ حسد ہے اور یہ قابل مذمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. لیکن جو رشک ہوتا ہے، رشک میں سامنے والوں کی نعمتوں کے چھننے کی خواہش نہیں ہوتی، بس رشک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے، یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حافظ قرآن بنا دے کہ میں قرآن کو پڑھوں، دوسروں کو پڑھاؤں اور قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول رہوں. تو یہ رشک ہے جو کہ قابل تعریف ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا سب سے پہلی چیز کہ قرآن کو پڑھنا یا قرآن کے حافظ یا صاحب قرآن کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. اسی لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دنیا میں علوم بہت ہیں، دنیا میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے بہت ہیں، لیکن سب سے بہترین علم اگر کون سا ہے وہ ہے قرآن کا علم۔ سب سے بہترین استاذ کون سا ہے وہ ہے قرآن کا استاذ۔ سب سے بہترین شاگرد کون سا ہے وہ ہے قرآن کا شاگرد۔ سب سے بہترین لکھنے والا کون ہے وہ ہے قرآن کا لکھنے والا۔ سب سے بہترین سمجھنے والا کون ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنے والا۔ سب سے بہترین سکھانے والا اور پہنچانے والا کون ہے؟ قرآن کو سکھانے والا اور پہنچانے والا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قرآن عطا کر دیا گیا یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ تم اس پر رشک کرو اور اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ اور یہی وہ قرآن ہے کہ اپنے صاحب کو، اپنے ماہر کو اور اپنے قاری کو اتنا عظیم بلند مقام عطا کرتا ہے کہ محلے کی جو مسجدیں ہوتی ہے، محلے میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سیاستدان موجود ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، انجینئر موجود ہیں، لیکن مصلی پر کھڑے ہونے کا حقدار کون ہے؟ صاحب قرآن ہے۔ وہ شخص مصلی پر کھڑے ہوگا جو قرآن کا حافظ ہوگا، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، تو یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ صاحب قرآن کی فضیلت ہے، یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قاری قرآن کی فضیلت ہے کہ بہت سارے لوگ، بڑے بڑے لوگ مسجد میں موجود ہیں، محلے میں موجود ہیں، لیکن قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اپنے صاحب کو وہ مقام و مرتبہ دیتی ہے کہ وہ مصلی پر کھڑے ہونے کا حقدار بنتا ہے۔ بہت ہی عظیم قرآن کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ لوگوں کی امامت وہی کروائے گا جو قرآن کا بہترین قاری ہوگا، جس کے سینے میں قرآن موجود ہوگا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس غنی کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور دن و رات وہ اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو مال کو خرچ کرنا تو گویا کہ نعمت کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہے، یعنی مال کے شکل میں اگر آپ کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس مال کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کیا جائے۔ تو اس حدیث میں اس مالدار کی فضیلت ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، دن اور رات خرچ کرتا ہے، اور یہی نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ لیکن جو شخص بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی مذمت بھی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ قابل رشک، جس پر رشک کیا جا سکتا ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بخیلی نہیں کرتا، وہ کنجوسی نہیں کرتا، وہ مال کو جمع کر کے گن گن کر نہیں رکھتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، یعنی بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوگے۔ تو بخیلی کرنا اسلام میں معیوب ہے، ناپسندیدہ ہے، جبکہ اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، دوست و احباب پر، مسکینوں، یتیموں اور فقیروں پر اور غریبوں پر خرچ کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، اور اسی کا نام صدقہ ہے، اسی کا نام خیرات ہے، اور جو کہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس طرح دیتا ہے کہ مال میں وسعت ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم مال خرچ کر رہے ہیں اسے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔